جاتی ہے لہذا ہم کہیں گے طلاق نہیں ہوئی. لیکن یاد رکھو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل بھی انتہائی کمزور ہے. خود حدیث میں اس کی نفی ہو رہی ہے. اس لیے نفی ہو رہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ طلاق بھی اغلاق کی حالت میں نہیں ہوتی اور عتاق یعنی غلام کو آزاد کرنا بھی اغلاق کی حالت میں نہیں ہوتا. حالانکہ غلام کو آزاد کرنے پر تو شریعت بہت حریص ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. غلام کو آزاد کرنے پر تو شریعت وہ تو چاہتی ہے کہ ہو، پھر بھی جو ہے نا. تو اب آپ اس کا ایسا مطلب بیان کریں کہ طلاق کے معاملے میں اغلاق کا مطلب کچھ اور ہو اور عتاق کے معاملے میں مطلب کچھ اور، یہ پھر بات بیٹھتی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ البتہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ حضرات فقہاء کرام نے اس کا بھی خیال کیا ہے کہ نشے کی حالت میں یہ تو درست ہے کہ یہ شریعت کے احکام اس کی طرف مکلف ہوتے، یعنی وہ شریعت کے احکام کا مکلف ہوتا ہے. لیکن اتنی بات بھی ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہوتا جیسے نارمل کنڈیشن میں. تو بالکل دونوں جانبوں کی رعایت کی ہے تاکہ معتدل قول اس پہ کیا جا سکے کہ نشہ اگر خود کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر کسی نے انجیکشن لگا دیا اس کو بے ہوشی کا، یا زبردستی شراب پلا دی، یا یہ کہ اس نے کسی بیماری میں مجبوری یعنی گناہ نہیں کیا بلکہ اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نشے کی چیز کھائی ہے، کوئی بیماری بعض دفعہ ایسی ہو جاتی ہے. تو چونکہ یہ نشہ کرنے میں یہ مجرم نہیں ہے، اس کو شریعت نے اجازت دی تھی. پھر اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے طلاق دی مجھے پتہ نہیں چلا تو پھر اس کا یہ دعویٰ سنا جائے گا. تو نشے میں نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل انسان نارمل حالت میں ہوتا ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل انسان پاگل ہو جاتا ہے. تو بین معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے معتدل قول کیا فقہاء نے کیا کہ بھائی اگر کسی نے نشہ کرا دیا پھر طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر خود سے نشہ کیا ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی نے نشہ کرا دیا ہو یا خود سے کیا ہو، دونوں صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نشے کو بالکل نیند کی طرح سمجھ رہے ہو، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق. نشے میں انسان ایسا پاگل نہیں ہوتا. یہ میں دلائی جو دے رہا ہوں نا، دلائی یہ لوگ اس لیے کہ ہمیں جو ہمارے فقہاء احناف ہے نا ان کو لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف تھے. امام ابو حنیفہ کو سمجھتے ہیں بیوقوف تھے، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کچھ. فوراً فتوے میں ایک حدیث لکھ کے دے دی جاتی ہے لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. بس ایک اغلاق لکھ دیا اور اس کا ترجمہ بھی اپنی طرف سے کہ انسان پر جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں یعنی جب وہ نشے میں ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی اپنی طرف سے. نہیں والی بات، ہمیں تو صبح شام واسطہ پڑتا ہے نا، اس لیے تو ایسا نہیں ہے. دوسری بات، جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ جبری. اچھا ایک نشے کے بارے میں ایک بات مکمل کر کے پھر آگے چلتا ہوں. میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی کا فون آیا کہ میں نے کل اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، میں پی ہوئی تھی میں نے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا میں نے دے دی. تو میں نے اسے بتایا آپ نے خود پی تھی یا پلائی گئی تھی؟ کیا شعر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے خود پی تھی یا پلائی گئی تھی؟ کہنے لگا پلاتا کون ہے، خود ہی پینی پڑتی ہے. اس سے لگ رہا تھا کہ پی کے نہیں آیا، ابھی نارمل حالت میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ پی ہے پلائی گئی؟ کہہ رہے خود پی تھی. طلاق واقع ہو گئی؟ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو میں وہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ڈاکٹر کوئی دیندار نہیں ہے، نہ کوئی مفتی نہ کوئی عالم. انہوں نے کہا اس سے کہو کہ نشے میں اگر تجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو تو نے اپنی بیوی کو کیوں دی؟ تو نے اپنی ماں کو یا بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق؟ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا کہ نشے کی حالت میں کسی نے اپنی ماں کو طلاق دے دی ہو یا بہن کو دے دی ہو یا دو کو دے دی ہو. یہ بھی ہمارے فقہاء حنفیہ کے دعوے کی مضبوط دلیل ہے کہ نشے میں بالکل انسان کلگن نہیں ہو جاتی اس کی ساری رائے اور فکر. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیوی ہے، طلاق اس کو لگے گی جا کے ٹھا کر کے. کبھی باپ کو نہیں دے گا ابا میں نے تمہیں طلاق دی، اماں میں نے تمہیں، کبھی نہیں کرے گا ایسے. اس کو پتا ہے اس کو دینا ہے اس کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ دوسری بات یہ، بعض حضرات یہی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں، تین مسئلے اخذ کرتے ہیں اس سے. تین مسئلے. نمبر ایک، شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی. نمبر دو، نشے میں طلاق نہیں ہوتی. نمبر تین، گن پوائنٹ پہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی.
اور دلیل کیا دی جاتی ہے؟ یہی حدیث لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اغلاق یعنی جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، اغلاق کا معنی بند ہونا، تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو